بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وقال سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بڑی ہی قابل احترام، انتہائی سفید رش بزرگوں، زندہ و پائندہ دل نوجوان ساتھیوں، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، تمام تر تعریفات کبریائی، بڑھائی، وڈیائی اس اللہ وحدہ لا شریک کو جچتی ہے، پھبتی بھی ہے، جو اللہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر میری اور آپ کی شکلیں، میرے اور آپ کے وجود کو تشکیل ماؤں کے پیٹوں کے اندر اور پھر تین اندھیروں کے اندر اپنے فضل، اپنی قدرت سے جیسے چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی تعریف ہے۔ زیب بھی اسی کو دیتی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک مکھی کی غلاظت کے اندر شفائیں بننا جانتا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تعریف ہے جو اللہ کالی بنجنگ بھینس کے اندر سے سفید دودھ کی نہریں جاری کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے بارے میں مجھ سے چھوٹے سے طالب علم کا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ پیغمبر اگر میری ماں اور آپ کی مائیں آپ کے لیے دعائیں کریں، میری ماں میرے لیے دعا کرے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ میری ماں اور آپ کی مائیں اس لگن اور سوز کے ساتھ دعا نہیں کر سکتی جس لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ میرا پیغمبر میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ کائنات کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ دن کا آنا جانا، ایک ایک لمحے، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے اور دن کا گزر جانا، اور اسی طرح انسان کا پہلے بچپن کے بعد جوانی، لڑکپن، اور پھر ادیر عمر، اور پھر بڑھاپا، اور اسی طرح انسان کے اوپر کچھ اثرات اس طرح بھی آتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی ہوتی ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑھاپے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی ان میں سے چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، نہ تو ہم ان کو روک سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے، ایک عالم دین سے کسی نے کہا آؤ بیٹھ کر کچھ گپ شپ کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے امسک الشمس حتی اکلمک، تمہیں میں کہتا ہوں تم سورج سے کہو ادھر ہی رک جائے، اگر وہ رک گیا پھر تمہارے ساتھ میں فضول باتیں بھی کر لوں گا، لیکن اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سورج رک نہیں سکتا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج غفلت کے پردے ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں پہ، ہماری مارکیٹوں میں، اور اسی طرح ہر ایک چیز کے اوپر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور بعض دفعہ
اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے بعض دفعہ ہم وہ مقصد بھی بھول جاتے ہیں، اتنے غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے ہمیں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ایک انسان اسی میں لگ جائے، وہ بھی گنہگار ہے، لوگوں کے حقوقوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے تم علم سیکھو، یہ بھی حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جمعات کا یہ سلسلہ یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ نئی بات، نئی تحریر، نیا جذبہ، جوش ملتا ہے، انسان کا ایمان اس کو احساس ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جمعات اور یہ اجتماعات ہوتے ہیں، بلکہ سلف صالحین باقاعدگی سے ان کا انعقاد کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج بھی جمعے کا دن ہے، ہم نے یاد دہانی اور ایک نئی چیز، نئی تحریر لے کر جانی ہے، اس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ ہیں کہ جن کے بارے آج کے لوگ کہتے ہیں غیر فقیہ ہے۔ میں ان کی سوچوں اور ان کی عقل پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کن کے بارے میں غیر فقیہ کہہ رہے ہیں، جو ابو ہریرہ تقریباً 28 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 4 یا 6 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہے ہیں۔ حالت کیا ہے، تڑپ کیا ہے، حدیث لینا، علم لینا، اور 5374 حدیث اللہ کے نبی سے یہ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اللہ یا رب اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھائی جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے۔ اس کے لیے اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے اس کے لیے اجازت دی، بنفسین، 2 سانسوں کی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ جب سانس لیتی ہے ایک مرتبہ گرمی بھی آتی ہے، جب سانس لیتی ہے سردی بھی آتی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ بھی مخلوق ہے، اس کا بھی احساس ہے، وہ بھی بولتی ہے، وہ بھی گنہگاروں کے اوپر غضب کرتی ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ ان احادیث کو نہیں مانتے ہی نہیں، جہنم ہے جنت ہے وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں باتیں ہیں، لیکن صحیح حدیث ہے صحیح البخاری کی، اس کے بھی احساسات ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ سردی کے موسم کو غنیمت جاننا ہے، غنیمت جاننا ہے۔ جس طرح ہم گرمی کی کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اس لیے یہ معمولی سی سردی ہے، اس سے بچنے کے ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں گرمی کی شدت اور حدت سے بچا لے، جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ جہنم کے اندر مختلف عذاب ہے، کہیں کو زنجیروں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، آگ کے ساتھ، کیسے کیسے عذاب، مختلف عذاب ہیں، قسمیں ہیں اس کی، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ سردی کی شدت اور ٹھنڈک کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی
ہم نے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے، اللہ اس جہنم کی ٹھنڈک کے عذاب سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے۔ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ سے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان دنوں کو ہم نے غنیمت جانتے ہوئے ان کے اندر کچھ عمل بھی کرنے ہیں، کچھ کام بھی کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اوپر غور کرنا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے وضو کا اہتمام کرنا۔ گرمیوں کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے ہم بار بار وضو بھی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن سردی کی وجہ سے اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہتا۔ بعض دفعہ انسان اکتا جاتا ہے، کپڑے اتارنا نہیں چاہتے، دل ہی نہیں مانگ رہا کہ میں وضو کر لوں، سردی اتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وضو چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں رکھی ہیں، اتنے فوائد ہیں۔ اگر انسان اس وضو کو اپنا لے، انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدل ڈالے گا، ہمارے رویے طور طریقے بھی بدل ڈالے گا، دین کے مطابق کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح البخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ کیا تمہیں میں کسی ایسے عمل یا کسی ایسے کام کی ترغیب نہ دوں، بتلاؤں نہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ ہمیں بتلائیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، اسباغ الوضو وکثرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضو علی المکارہ، اچھی طرح وضو کرنا۔ مکارہ کہتے ہیں جب دل نہ چاہ رہا ہو، جب دل نہ چاہ رہا ہو، سردی ہو، ٹھنڈک ہو اور اس کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا کہ ہم وضو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح ان دنوں میں اور ان منٹوں میں جب دل نہ چاہ رہا ہو وضو کرنا، وکثرت الخطا، اور مسجد کی طرف بار بار جانا، چکر لگانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے ظہر پڑھی، آپ گئے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، دکان پہ بیٹھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کب عصر کی اذان ہو میں جاؤں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، نماز پڑھوں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، آپ عصر کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات سوار ہے کب مغرب کی اذان ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، میں جاؤں مغرب کی نماز بھی پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذلکم الرباط، انسان بعض دفعہ اکتا جاتا ہے بار بار آنا، کیونکہ دن چھوٹے ہیں، رات لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذلکم الرباط۔ اس کو امام مالک ایک مرتبہ، دو مرتبہ، مسلم میں ایک مرتبہ ہے، امام مالک دو مرتبہ، موطا کے اندر 3 مرتبہ یہ الفاظ ہے فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط۔ رباط ہم کیا جانتے ہیں؟ رباط کسے کہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کس سے؟ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کون ہے انس؟ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی تھی، 10 سال خدمت کی ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 کم و بیش 2200 اتنی حدیث اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جو انسان اللہ کے راستے میں ایک صبح یا اللہ کے راستے میں ایک شام گزار دیتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان ہے اس سے بہتر ہے، وہ اس کا گزاری ہوئی ایک صبح اور شام وہ اس سے بہتر ہے۔ فذالکم الرباط، یہ اس کو کہتے ہیں جو انسان یہ کام کرتا ہے، وضو کرتا ہے جب دل نہ چاہ رہا ہو اور بار بار مسجد کی طرف آتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فذالکم الرباط، وہ اسی طرح ہی ہے، اتنا اس نے کام کیا اور عمل کر لیا ہے جتنا جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو عقل رکھنے والے ہیں، دماغ رکھنے والے ہیں، ایک ایک منٹ کے گزرنے کے وہ غنیمت جانتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یہ سردی کا موسم آتا کیا کہتے؟ مرحبا بالشتاء طال اللیل وقصر النہار، جب بھی سردی کا موسم آتا، موسم سرما آتا، کہتے مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ تیری راتیں لمبی ہیں، تیرے دن چھوٹے ہیں، کیا کروں گا؟ دن میں روزے رکھوں گا، رات لمبی ہے اور دیر تک اللہ سے باتیں بھی کرتا رہوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اس وقت تک کام نہیں کرتا یا اس کے اندر جوش اور شوق نہیں پیدا ہوتا جب تک اس کو جانتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وضو چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنی برکتیں اور فوائد ہیں۔ ایک انسان جب وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہی ہیں، لیکن امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اذا توضأ العبد المسلم، جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، المؤمن فغسل وجہہ، انسان جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے چہرے سے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ وضو کے عمل سے، وضو کا پانی لگنے کی وجہ سے کون سے گناہ ہے؟ اللہ کے نبی وضاحت فرماتے ہیں بعینیہ، اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی غیر کی طرف اٹھی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو دیکھا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کی برکت سے اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فغسل یدیہ خرج من یدیہ کل خطیئۃ، انسان ہاتھ دھوتا ہے، اللہ وضو کی برکت سے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ انسان پاؤں دھوتا ہے، فغسل رجلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وضو کی برکت اور وضو کے فوائد اتنے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نافرمانی کی طرف چلے ہوں گے، لے کر گئے ہوں گے، ہاتھوں نے بھی گناہ کیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، لیکن وضو کی کتنی برکت ہے۔ اگر انسان اچھی طرح وضو کرے، اللہ وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان، یہ بھی امام مسلم اس حدیث کو بھی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، ایک انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور ان کا مفہوم بیان کیا جائے کئی گھنٹے لگ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب یہ پیارے سے کلمات کہتا ہے، جب وضو کرتا ہے، اس کے بعد إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسان وضو کیا، دعا پڑھی، پھر اللہ نے اس کو طاقت دی، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ بھی اس حدیث کو بھی امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن، انسان اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، اللہ کی جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انسان یہ چھوٹا سا عمل کر لے، وضو کرے، دعا پڑھے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں، میرے اور آپ کے ہی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم وضو کا اہتمام کریں، ہماری نیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہو، تو انشاءاللہ ہماری جو بیماریاں ہیں اس وضو کی برکت سے بھی وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب یہ حدیث جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے تو بلال کا حال تو دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کی رات جنت میں کیا آواز سنتے ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز، ان کی سسراہٹ، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کوئی میرے آگے چل رہا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کون ہے، دکھائی نہیں دے رہا، بتلاؤ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے کنین کے تاجدار، آمنہ کے لال، یہ آپ کا صحابی ہے، آپ کا ساتھی جناب بلال ہے، اور ٹرتا اور چلتا تو زمین پر ہے، اس کی قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب بلال سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اتنا تمہیں مقام اور اعزاز ملا ہے؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک ہی عمل اس کے اوپر قائم ہوں۔ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جب بھی میں نے وضو کیا ہے اور کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے میں 2 رکعت نماز کے اہتمام بھی کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ والسابقون السابقون، آگے بڑھو،
ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ کس چیز میں؟ نیکیوں میں۔ کس کی طرف؟ فی جنت النعیم، جو اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے اس کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ وہ جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے، تم کیوں سست پڑ جاتے ہو؟ نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ لگاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں سردی کے موسم کے اندر، موسم سرما کے اندر ہمیں وضو کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل، دوسری بات، راتیں لمبی ہیں تو اس کے اندر 10 منٹ، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے رات کی نماز کا اہتمام کرنے کا۔ بلکہ کتنا بڑا یہ عمل ہے، اللہ رب العزت جب اپنے پیغمبر کو نبوت دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں میرے پیغمبر اٹھو اور میرے سامنے نماز پڑھو، ہم تمہارے لیے راستے آسان بنا دیں گے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے پیغمبر، اس کا مفہوم یہ ہے رات کے کچھ حصے میں زیادہ دیر یا تھوڑے وقت میں میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم تمہارے راستوں کو آسان بنا دیں گے۔ کتنا پیارا اور اللہ کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے، جس کو آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بھی اور آپ بھول چکے ہیں۔ در در کی ٹھوکریں تو ہمیں منظور ہیں، لیکن ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہمیں منظور نہیں۔ ہم در در کے بھکاری تو بن جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے بھکاری بننے کے لیے تیار نہیں۔ در در پہ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس۔ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مجبوری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کو ہم نے کبھی نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے قبل سنیے امام ہمارے سلف صالحین نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ امام طاؤس کسی کے ہاں اپنے مہمان اپنے دوست کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں رات کے آخری پہر میں۔ کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، اللہ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی انہوں نے اللہ سے کام نہیں کروانا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں، مال میں برکت نہیں ہے، خسارہ ہے، آپ پریشان ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اللہ کے سامنے رات کے آخری پہر میں یا بھی رات کسی بھی وقت اٹھ کر اللہ سے دعا تو کیجئے، انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے لیے راستے بھی آسان بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کو بیان کرنے والے، کنیت ان کی ابو محمد ہے، 700 حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ کتنا وہ خوش نصیب اور کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جو انسان رات کے کسی بھی پہر میں اللہ اس کو توفیق دے، ہمت دے اور کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھے، دعا کرے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام بعشر آیات، جو انسان رات کو کسی بھی پہر میں اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے اندر 10 آیات پڑھ لے، 10 آیات صرف 2 سورتیں، سورہ ناس اور فلق، یہ 10 آیات بن جاتی ہیں،
2 सूरतें पढ़ ले, 10 आयात पढ़ ले, उसके लिए कितना मुकाम और एजाज़ की बात है। अल्लाह अपने फरिश्तों को कहते हैं लम युक्तम मिनल गाफिलीन, ए मेरे बंदो इसको गाफलों की लिस्ट से निकाल कर मेरे जानने वालों की लिस्ट में लगा दीजिए। गाफलों की लिस्ट से इसको निकाल दीजिए, जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, मेरी मोहर लग चुकी है, जो मुझे बुला चुके हैं, जो मेरे कुरान को बुला चुके हैं, जो सोए हुए हैं, गाफिल हैं, इनको उनकी लिस्ट से निकाल दीजिए। तो फरिश्ते उसको निकाल देते हैं। कितने मुकाम की बात है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाम बिमिअती, एक इंसान को तौफीक मिले वो 100 आयात रात के किसी पहर में नमाज के अंदर पढ़े, तो उसके लिए कितना मुकाम है, एजाज़ की बात है। अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कुतिब मिनल क़ानितीन, ए मेरे फरिश्तों लिख दो कि ये मेरा बंदा बड़ा ही मेरा मुती व फर्मा बरदार है, ये बड़ा आजिज़ है, बड़ा मेरी बात मानने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिअल्फ़ि आयतिन, एक इंसान रात के किसी पहर में खड़ा हो और अल्लाह के सामने 1000 आयात की तिलावत करे नमाज के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुतिब लहू मिनल मुक़ंतरीन, अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं मेरे फरिश्तों लिख दो इस मेरे बंदे ने दुनिया के सारे साजो सामान में से सबसे बेहतरीन सामान इकट्ठा कर लिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, माओ और बहनों, हमें इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। रात के किसी पहर में खड़े होकर अल्लाह के सामने इल्तिजा दुआ करनी चाहिए। कोई भी आपको मसला है, कोई भी मसला है, आप रात के किसी पहर में खड़े होकर अल्लाह को एक मर्तबा कहें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियों के रास्ते मुहैया फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तरगीब देते हैं वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। एक आखिरी काम जो हमें मौसम सरमा के अंदर करना चाहिए, एहतिमाम करना चाहिए। रातें लंबी हैं, इसके अंदर हमें खुसूसन वो काम करना चाहिए। कौन सा काम है? गरीब लोगों की उनकी मदद कीजिए। गरीब लोगों से पूछा गया तुम्हारे लिए कौन सा मौसम गुजारना अच्छा है, किस मौसम को तुम पसंद करते हो? उनका जवाब ये था हम गर्मी को पसंद करते हैं। वजह क्या है? वजह ये है गर्मी में हम कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन सर्दी में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, गरीब लोगों की हमायत कीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो उसका इनाम भी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान ये कहता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तिरान वतग़शा वजूहहुमुन नार। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर लगाएंगे, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे कि अल्लाह के अज़ाब से
سیاہی کے ساتھ ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا، ان کے چہرے کے اوپر اندھیرا ہوگا، سیاہی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ساری امتیں ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ وضو کے آثار کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب انسان پریشانی کی حالت میں ہوں گے، لیکن ایک انسان وضو کا اہتمام کرنے والا، اچھی طرح وضو کرنے والا، تو انسان اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ اور اس کے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے زیوروں میں سے ایک زیور بھی پہنا دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے کہ ان کے اوپر روشنی ہوگی، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ صرف ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ سے اجر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اجر دے، اللہ ہمیں اس کی جزا آخرت میں دے۔ اس کا قرآن بھی تائید کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کل قیامت کے دن جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے ایک جنت بنائی ہوئی ہے، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت موسم سرما ہمارے لیے غنیمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔